محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ضاد ہے یا زا ہے۔ بہت سارے لوگ ضاد پڑھتے ہیں، کچھ زاد پڑھتے ہیں، یعنی ضالین یا ضالین۔ یہ لفظ کیا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ ضالین پڑھنا چاہیے، آپ کہتے ہو ضالین پڑھنا چاہیے، تو بہرحال اس میں درست لفظ کون سا ہوگا؟ کچھ کس طرح کہہ رہے ہیں، کچھ کس طرح کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ ان لوگوں کی ویڈیو سنیں، پھر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ عالیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فتاوی عثمانی کی پہلی جلد ہے۔ حضرت سے معلوم کیا گیا کہ حرف ضاد بعض لوگ مشابہ بالدال پڑھتے ہیں اور بعض مشابہ بالظا۔ صحیح کون سا ہے؟ تو جواب میں حضرت نے لکھا ہے کہ ضاد ایک مستقل حرف ہے، اس کا مخرج دال، ذال یا ضا سب سے علیحدہ ہے۔ جو شخص ضاد کو اپنے اصلی مخرج سے ادا کرنے پر قادر ہو اس کے لیے اسے دال، ذال یا ضا پڑھنا جائز نہیں۔ ان کی بھی ویڈیو سن لیں آپ، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ضاد میں یہ دونوں جائز، دال پڑھنا نہ جائز۔ ان کی بھی ویڈیو سن لیں آپ، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب ضاد پڑھنا چاہیے یا داد پڑھنا چاہیے؟ اور خدا کے بندے عربی میں داد نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ضاد ہے۔ ان کی بھی ویڈیو سن لیں آپ، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کے ماہر مصر والے ہیں، وہ دعات کہتے ہیں، اور قرآن نازل ہوا ہے مکہ و مدینے میں، وہ پکے دعادی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو دعات کی جگہ ضاد کلمۃ اجنبیۃ، ایک پرایا کلمہ ہے جو قرآن میں ڈالا جا رہا ہے۔ ملا علی قاری نے اور بہت سارے اکابر نے دعات کی جگہ ضاد کہنے والے کی نماز کو فاسد کہا ہے، اور اگر اس نے اس ارادے سے ہی پڑھا کہ یہ حرف ضاد ہی ہے تو کفرا وصار مرتدا وبانت امرأتہ عنہ۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی سے کئی سوالات ہوئے، ایک سوال کے جواب میں کہتے بہرحال پر دال پڑھا کرے، دعاد دعاد دعالی مغضوب۔ ویڈیو آپ نے سن لی۔ مسئلہ شرعی یہی ہے کہ جو لفظ جس طرح ہیں ان کو ویسے ہی ادا کیا جائے گا، کوئی آدمی ان لفظوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب لفظ ضاد ہے، اگر کوئی شخص ضاد اور ضا میں فرق نہیں کر پاتا، یعنی اس کو صحیح سمجھ نہیں ہے، اپنے طور پر مکمل کوشش کرتا ہے، پھر بھی اس میں جو ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، یعنی اسے پتہ ہے، جانتا بھی ہے کہ یہ لفظ اس طرح ہے، پھر جان بوجھ کر اس ضاد کو ضا پڑھتا ہے، یعنی جو تا کے بعد ضا ہوتی ہے وہ ضا پڑھتا ہے، ضاد نہیں پڑھتا، ضاد نہیں پڑھتا، ضا پڑھتا ہے، جان بوجھ کر یہ تبدیلی کرتا ہے، تو یہ سمجھیں گے کہ پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ چاند ایک حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں یہ بات لکھی ہے، صفحہ نمبر 167 میں، کہ جو شخص جو ہے ضاد کی جگہ ضا پڑھتا ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ منیت المسلی، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ خزانت المفتی، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے، کیا کہ بھئی جان بوجھ کر، ایک شخص ہے کہ بھئی جانتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یا عموم بلوہ جس طرح عام لوگ نہیں جانتے، وہ اور بات ہوتی ہے، وہ فرق نہیں پا سکتے۔ لیکن بھئی آپ یہ سوچیں، آپ اس فرق کو سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ضا پڑھ رہے ہیں، یا آپ کو سکھایا ہی اسی طرح ہی گیا ہے کہ آپ نے ضا پڑھنا ہے، ضاد نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کو سکھایا اس طرح گیا ہے کہ ضا پڑھنا ہے، ضاد نہیں پڑھنا، تو یہ غلط بات ہے۔ بھئی جو لفظ ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے حقیقتاً ویسے ہی ادا کیا جائے گا، اس کو اپنی طرف سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پہلے اس طرح پڑھتے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا، اب آپ گویا کہ آپ نے ضاد کو ضاد ہی پڑھنا ہے، ضاد کو ضاد نہیں پڑھنا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ چند ایک حوالے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جان بوجھ کر کوئی شخص ضاد کو ضا پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی یہ فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات موجود ہے۔ فتاوی عالمگیری کا میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ
ہاں یعنی آپ کو پوری عبارت ایک بار سنانا چاہتا ہوں فتاوی عالمگیری کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب زا کی جگہ ضاد یا ضاد کی جگہ زا پڑا، پس قاضی محسن نے کہا بہترین قول یہ ہے اگر اس نے قصداً ایسا کیا، اگر اس نے جان بوجھ کر، جیسا عام طور پر لوگ جو ہیں وہ ظالم پڑھتے ہیں وہ جان بوجھ کر پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں سکھایا اس طرح گیا ہے، ہمیں بتایا اس طرح گیا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر ظالم پڑھتے ہیں. تو آپ سن لیں یہ فتاوی عالمگیری ہے. آپ فرماتے ہیں جان بوجھ کر اگر پڑھتے ہیں قصداً تو بہتر قول یہ ہے کہ اگر اس نے قصداً ایسا کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. بھائی اگر جان بوجھ کر اس طرح پڑھتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یعنی وہ مجھے اس شخص نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، زا کا معنی ایک ہے اور داد کا معنی ایک ہے. بھائی آپ اپنی طرف سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب اس لفظ داد ہے تو آپ اس کو زا میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ آپ شریعت مطہرہ کے معاملے میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں. جب شریعت مطہرہ کے معاملے میں، جب شریعت مطہرہ کے مسائل شرعیہ وہ اس طرح لکھے ہیں فتاوی عالمگیری میں، تو کوئی آدمی اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا. اور جامع المفصولین میں بھی اسی طرح یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے.